محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضور پر نور شافع یوم النشور، ہمارے دلوں کے نور، دلوں کے سرور، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرہ خیر جاری و ساری ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں پچھلے اپنے چند سلسلوں سے آپ کے جو امور خانہ داری ہیں، گھریلو کام کاج، تاکہ ہماری بالخصوص اسلامی بہنیں اس کو سنیں اور ان سے رغبت لیں۔ ایک تعداد ہے گھروں کے اندر بیٹیوں کی جو گھر کے کام کاج کرنے میں دلچسپی نہیں لیتی، گھر کے کام کاج سیکھنے میں توجہ نہیں کرتی، اور نتیجتاً گھروں میں انتشار ہوتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت بہت پریشانی بنتی ہے جب یہ بچی شادی بیاہ کے بعد اپنے سسرال پہنچتی ہے، تو وہاں جا کر چونکہ کام کرنے پڑتے ہیں، کاموں کے بغیر تو گھروں میں گزارا ہی نہیں ہوتا، تو اب وہاں کرنے میں دشواری یوں ہوتی ہے کہ پہلے کیے نہیں تھے، سیکھے نہیں تھے، ان میں دلچسپی نہیں لی تھی، تو اب پریشانی بنتی ہے، اور پھر بعض دفعہ نتائج بہت عجیب ہوتے ہیں اور دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس وقت کا جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ پھر کوئی خاصا کام کا ہوتا نہیں۔ تو یہ سلسلے بڑے رحمت والے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ہر کام جو ہے وہ امت کی بہتری کے لیے ہی ماشاءاللہ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ آج کے سلسلوں کو بھی سنیے اور دیکھیے کہ کیا ٹاپک ہے اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، اور اپنی مومنوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور آج تذکرہ خیر میں کیا کیا ہیں پیاری باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے جائیں گے تو معلوم ہوتا جائے گا کیا بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اولاً بیان کی جائے گی۔ جی حدیث نمبر ہے 2792، صحیح۔ 2792۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا، سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناشتہ کرایا، پھر فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، تو میں نے ویسا ہی کیا جیسا حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی، مینڈے کو پکڑا، لٹایا، ذبح فرمایا، اور پھر آپ نے یہ پڑھا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امتی محمد۔ سبحان یا اللہ
اس کو یعنی قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، ان کی آل کی طرف سے قبول فرما، امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی تھیں۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا ٹاپک یہ چند سلسلوں سے چل رہا ہے، تو چھری تیز کرنے کا عمل آپ نے کیا، چھری تیز کر کر آپ نے پیش کی۔ ماشاء اللہ، یہ بھی گھریلو کاموں کا ایک حصہ ہے جی، ظاہر گھر میں آپ چھری سے گوشت، کام ہوتا ہے نا کتنے بھائی، سبزی کٹے گی، پھل کٹے گا، گوشت کٹے گا، کتنے سارے کام ہیں جو چھری سے وابستہ ہیں ماشاء اللہ۔ اور اس میں قربان جائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی کیسا یاد رکھا۔ جی جی سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ ابو جمیل، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ مینڈا تو ایک ہے، جی، اپنی طرف سے، سارے گھر والوں کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے، ساری آل سے، آل کی طرف سے، ساری آل اور ساری امت، سبحان ایک مینڈا۔ کیا بات، ایک مینڈا تو ایک کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہوں گے، بیل میں 7 حصے ہوں گے، ایک مینڈے میں پوری امت، ساری آل اور خود اپنی طرف سے بھی۔ سبحان۔ اور ایصال ثواب بھی مطلب وہ رہتی تک دنیا تک رہے گا کہ آقا علیہ السلام نے اس کا ثواب ساری امت کو دے دیا۔ دیکھیں اور ساتھ میں یہ کہ فرائض و واجبات کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور چیز سامنے ہے جی، اور ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، کھانا سامنے ہے، جی، کھانا پانی شربت وغیرہ، ہم ایصال ثواب تو بکری اس جو مینڈا تھا وہ سامنے تھا نا، جی، تو اس کا حضور دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سے، ہائے ہائے، واہ جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھا۔ سبحان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے عالم ما کان و ما یکون۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بڑی معلومات ہے فلاں چیز میں، ان کی بڑی معلومات ہے، ارے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی، انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرما دیا۔ صدقے یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، سبحان، جب نہ خدا ہی چھپا۔ ارے تجھے اللہ علم دے، تو کہتا ہے کہ حضور کو یہ علم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا، خدا ہی نہیں چھپا، اور غیب کیا چھپے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے جان لیا کہ میری امت کے اندر غریب بھی تو ہوں گے، قربانی نہیں کر کی سکے، استطاعت نہیں رکھتے، تو آقا نے پہلے ان کے لیے، سبحان، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سبحان، اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے سب آپ کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سبحان، اور قرآن سکھایا، قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، سبحان، اولین و آخرین کی خبریں ہیں، بے شک، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہاں کہاں یاد نہیں رکھا جی۔ قربانی کے موقع پر بھی یاد فرما رہے ہیں، تشریف لائے دنیا میں تو یاد فرمایا، سبحان، اور غاروں میں جا جا کر امت کو یاد فرمایا، سبحان اللہ، شب براءت پر یاد امت کو یاد کیا، شب معراج بھی اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، سبحان، اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی قبر انور میں بھی، اور اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے وہ سناتا ہوں۔ سبحان، جینے مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ یعنی اعلیٰ حضرت سبحان، کتنی پیاری بات بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ جنہیں قیامت تک اپنی مبارک قبر میں مزار پر انوار میں آپ
याद फरमाएंगे, उम्मती उम्मती पुकारेंगे, सुभान आपको आपकी रहमतों का वास्ता हमें भी उनमें याद कर लेना। सुभान। मदनी चैनल के नाजरीन, वफ़ा तो यही है कि जो मोहब्बत करे फिर उससे मोहब्बत की जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो हमें कभी भुलाया नहीं, तो हमें भी अपनी खुशी गमी कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई मिल गई है, तो हर जगह हमें अपने आका अलैहिस्सलाम की याद करनी चाहिए, उनका मिलाद शरीफ करना चाहिए, उनकी नातें पढ़नी चाहिए, उन पर दरूद पढ़ना चाहिए, उनको बारगाह में इसाले सवाब का तोहफ़ा नजराना हदिया पेश करना चाहिए। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी दुनियावी भी बरकतें ज़ाहिर होंगी और ये भी पता चलेगा कि उम्मती का अपने नबी से कैसा गहरा ताल्लुक़ है कि ये खुशी होती है या गमी, ये अपने आका को याद करता है। सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद की नेमत अता फ़रमाए। बड़ी बात है अगर किसी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद का तोहफ़ा मिल जाए। हुज़ूर क्या इरशाद फरमाएंगे कि हमारे इस्लामी बहनें जो हैं वो घरों में मज़ीद क्या ऐसे काम इख्तियार करें, मिसाल के तौर पे शोहर के साथ मज़ीद कोई नेकी करने के हवाले से क्या फरमाएंगे, या शोहर बीवी के साथ मज़ीद घर में कोई ऐसा सलूक नेकी करे? देखिए, औरत शोहर की खिदमत करे, ठीक, और शोहर को चाहिए कि वो भी खाम खा ऑर्डर ना चलाए। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द घर का अफसर है। ठीक, अच्छा, अफसर को खाली ऑर्डर ही चलाना चाहिए या साथ में जो मात है तो उसका हाथ भी बटाना चाहिए? दोनों काम ही करने चाहिए। ठीक है ना, ये अफसर है, इस पर भी शुक्र अदा करें ना अल्लाह जी, का। बेशक बेशक। अल्लाह ने अफसर बनाया है, सुभान तो अफसर का मतलब खाली झाड़ना तो नहीं होता ना। अफसर को भी तो ये है कि वो नरमी करे, शफकत करे और उसके साथ मिलकर काम करे। देखें क्या हमारे आका अलैहिस्सलाम भी कोई घर वालों के साथ कोई काम काज में हाथ बटाते? बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम गोश्त बनवाया करते थे। सही, आटा गूंदने की रिवायत भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर के काम काज जो मर्द कर सकते हैं और करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते। और फिर ज़ाहिर है कि औरत भी तो इंसान है, उसमें भी जान है, वो थकती भी है, उकताहट भी होती है, तबीयत में उतार चढ़ाव भी आता है। बसा औक़ात जो है वो तबीयत ठीक नहीं, बीमारी है, या कुछ ऐसे ज़िंदगी के दिन आते हैं, बच्चे की विलादत के सिलसिले में ऐसे मामलात होते हैं। तो ऐसे मौके पर भी बंदा अगर सिर्फ वो करता रहेगा कि भाई आप ये करें, ये करके दें, ये बना कर दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम कोई कपड़ा ज़रूरतन उसको सी लेते थे जी, अपने मुबारक नालैन की मुरम्मत फरमा लेते, बकरी का दूध धो लेते, माशाअल्लाह, जानवरों को चारा डाल लेते, अल्लाह, जाती काम कर लेते। नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में खुद बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम घर में काम काज में मशगूल रहते, घर वालों का काम करते। अपने मुबारक कपड़े मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद सी लेते। ये बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान कर रही हैं। नालैन गांठ लेते। तो घर के काम काज इस्लामी बहनों को तो करना ही, तो इस्लामी भाइयों को भी चाहिए, शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी का साथ दे। बिलखुसूस बीमारी के अय्याम हैं या मेहमान आ गए तो अब तो काफ़ी काम हो जाए। माशाअल्लाह। भाई इसमें क्या आर है, क्या आर कि हम घर वाली का साथ दें जी, साथ में उसके बर्तन धो लें, क्या आ रहा है? माशाअल्लाह। घर के अंदर अगर कुछ कोई आटा गूंद लें, कोई झाड़ू दे दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसा किया करते। और मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वें वाले पीर पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी पढ़ा है। अच्छा, कि आप भी अपनी अज़वाज की मदद किया करते थे घर के काम। तो हमें क्या हो गया, अच्छा भी बच्चा बीमार है तो दोनों मिलकर केयर करते हैं ना। अब वो उसको सफाई सुथराई भी करे, दवाई भी दे, तो कुछ थोड़ा आप भी साथ दे दें। कोई फीडर अगर बच्चे को पिलाना है तो दूध उबाल कर उसके थोड़ा नीम गर्म करके आप डाल देंगे तो कोई आपकी शान में कमी नहीं आएगी। अगर कोई शान है तो इंशाल्लाह उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। यानी घर वालों को भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त दिया करते। ठीक है, वक्त देना, इसके ना बहुत सारे मामलात हैं ना जी, काम काज घर के जो हैं इसके साथ भी मुआवनत करें। घर के अंदर वो ढेर सारे कपड़े हैं तो अगर आप
شوہر صاحب جو ہیں جی یہ اگر زوجہ کے ساتھ مل کر اس میں کچھ آسانی کر دیں, ماشاء اللہ. کپڑے ڈال نہیں ہیں صرف, چلو اتنا ہی کر لو بھائی, جی کچھ نہ ایسے کچھ تو کریں, ہاں جی. آسانی ہوتی ہے. اچانک بارش کا موسم بن گیا, آپ کی توجہ ہو گئی, اس اللہ کی بندی کو اٹھا رہے ہیں, سارا دن بیچاری کام کرتی رہی, جی ایسے تو آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچوں کے کپڑے ہیں, چلو گھر والی کے کپڑے ہیں, آپ کے کپڑے ہیں, تو آپ خود اس کو سمیٹ کر ذرا گھر رکھ دیں گے, ماشاء کیا اللہ ماشاء اللہ. بھی کسی کی بھی خیر خائی کریں, دل جوئی کریں, ثواب ملتا ہے نا. فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا افضل عمل ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی بندی بھی مسلمان ہے نا, اس کا بھی دل خوش کر دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے, اور ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے تربیت فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, یہ ایسی گفتگو ہے کہ جو ہمارے گھروں کو ایک جنتی نمونہ بخش سکتی ہے اگر ان پر ہم عمل کریں. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر ہم عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال اور اس کا جواب توجہ کے ساتھ سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام ملیحہ کلیم ہے. میں مدرسۃ المدینہ گرلز سرحان کالونی ٹوبہ ڈویژن فیصل آباد ٹوبہ ڈسٹرکٹ سے عرض کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دوستی اللہ عز و جل کے لیے ہے یا نہیں, اس کی پہچان کیسے ہو؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. اچھا, بہت اچھا سوال ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی. اسلامی بھائی دوست بناتے ہیں, اسلامی بہنیں سہیلیاں بناتی ہیں. جی دوست بنانا بھی کہتے ہیں, فرینڈ بھی کہتی ہیں اس کو. جی تو ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے, غور کر لیں. دینی کام کے لیے, دینی مدد کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, دین سکھانے کے لیے, نماز سیکھنے کے لیے, نماز سکھانے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے, اگر اس طرح کی دوستی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اجتماع میں یہ بیان بہت اچھا کرتی ہیں, اس لیے مجھے ان سے دوستی ہے, میرا تعلق ہے. یہ نگران ہے میں ماتحت ہوں, تو یوں دوستی ہے. تو یہ تو اللہ کے لیے. صحیح. کچھ دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں, منتشر ہوتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں. سبحان. اور جس کی صحبت میں آپ کو آخرت کے اعمال کی رغبت زیادہ ہوتی ہے, نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے, اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں. اور جب میں بتاتی ہوں, اسلامی بہن اگر وہ بتائے اس کو کہ میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی, تو فوراً کہتی کہ باجی آپ تو قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں. مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہے نا ابو جمیل دعوت اسلامی کے پاکستان میں 65,000 اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 65,000 الحمدللہ. اور کوئی فیس نہیں, فی سبیل اللہ. تو اب وہ ترغیب دلائے جی کہ باجی آپ بھی پڑھا کریں. ماشاء اللہ آپ کے تو گھر کے ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہے. ماشاء اللہ. اچھا, کوئی اسلامی بہن بتائے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو باجی آپ اجتماع میں آئیں, آپ 12 اجتماع کی نیت کریں, آ کر دعا کریں, دیکھیں گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو کہیے ماشاء گا. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اچھی صحبت ہے نا. اچھی, یہ واقعی دوستی اللہ کے لیے. جی اللہ کے لیے. اب ایسی کوئی دوست ہے کہ آپ کہیں کہ آج نا مجھے ساس نے 2 سنا دی, بولے تو بھی ان کو سناتی نا, تجھے کیا ہو گیا, 2-4 تو بھی سنا دیتی. منہ میں زبان نہیں تھی. ہاں, یوں بھی کہتی کہ تیرے منہ میں منہ بھرے تھے. تو یہ اچھی نہیں ہے. اچھی نہیں. یہ سہیلی, یہ دوست, یہ فرینڈ جو نا اچھی نہیں ہے. جو کہے کہ نا آج شوہر مجھ سے ناراض تھے, تو وہ پھر فوراً کیوں ہو نہیں, اس کو راضی کریں آپ, اور بجائے اس کو کہے کہ تو بھی نا موڈ بنا لے اس سے, تو یہ اچھی نہیں. صحیح. تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا, جی. کس لیے دی؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا. استعمال کریں. جو جنت کی طرف لے جانے والے کاموں کی طرف لائے وہ سہیلی اچھی ہے. جو استغفر اللہ جہنم کی طرف لے کر جائے, کوئی کیا کہوں میں, موبائل کا مس یوز, سوشل میڈیا, الٹا سیدھا معاملہ, یا اور ایسے معاملہ جو ناپسندیدہ ہیں. اچھا, کیسے پتہ چلے ناپسندیدہ ہیں؟ دل گواہی دیتا ہے. دل گواہی دیتا ہے. دل خود ہی کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر, صحیح نہیں کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پہچان یاد رکھنے کی توفیق دے اور ہم یہ بری دوستیوں سے بچ جائیں. اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ بچے اور صحت. آئیے توجہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ہدایات کو سنیے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز دے رہا ہوں. آج ہمارا موضوع ٹائرڈ چائلڈ ہے.
یعنی کہ بچوں میں تھکاوٹ. بچوں میں تھکاوٹ جو ہے وہ اکثر والدین اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں. اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر والدین کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تھکا ہوا بچہ ہوتا ہے، ایک تو وہ یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ میری لاتوں میں درد ہے، میرے پٹھوں میں درد ہے، مجھ سے کام نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، وہ چڑچڑا پن بھی ہو سکتا ہے. تیسرا، اس کی لیک آف کنسنٹریشن بھی ہو سکتی ہے. جب بچہ ان علامات کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے ذہن میں 3 باتیں آتی ہیں. نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیند کے مسائل ہوں اور اس کی نیند پوری نہ ہوتی ہو، جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہو، کیونکہ نیند کے درمیان پراپر ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور سیل کی ری جنریشن ہوتی ہے. تو وہ بچے جو اکثر دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے موبائل، ٹی وی یا اس طرح کا اور میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی نیند جو ہے وہ پراپر طریقے سے مکمل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جب بچہ اٹھتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے. اور اگر یہ عادت مسلسل رہے تو اس کی وجہ سے بچہ کرونیکلی جو ہے وہ فٹیگ ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ بچے کی خوراک ہے. اگر بچہ کم کھائے جب بھی وہ تھکا ہوا ہو سکتا ہے، اور اگر بچہ بہت زیادہ کھائے تو پھر بھی جو ہے اس کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے. جو بچے کم کھاتے ہیں ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں، ان کے اندر وٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر وٹامن B2 یعنی رائبوفلیون، B3، B5، B6، پیراڈاکسین، فولیٹ، B12 اور یا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس لیے جن بچوں کی خوراک ایڈیکویٹ نہیں ہوتی، جس میں پھل، فروٹ، سبزیاں وغیرہ شامل نہیں ہوتی، یا میٹ، انڈے یہ بھی شامل نہیں ہوتے، تو ان کو وہ انڈر نیوٹریشن ہو جاتی ہے. جن میں یہ پھل، فروٹ، سبزیاں، گوشت، انڈے، دالیں شامل نہیں ہوتے، تو ان کی خوراک کم رہ جاتی ہے اور وہ بچے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اس طرح جو بچے زیادہ کھاتے ہیں ان کو موٹاپا ہو جاتا ہے، اور موٹاپا ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، وہ اکثر بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے سلیپ کے پرابلمز بھی آ جاتے ہیں. سلیپ اپنیا ہوتا ہے، سانس رکتا ہے، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کا جسم تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے. تیسری اہم وجہ جو ہے وہ بچے کا سٹریس میں یا ٹینشن میں جانا ہے. اگر کوئی وجہ بھی ایسی ہے جس سے بچے کو سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر پڑھائی کا بہت زیادہ زور ہو سکتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسا ماحول ہو جو ٹینشن کا باعث ہو، بچہ اس کا ڈائریکٹ اثر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ان سب حالات میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر کریں، گھر میں ٹینشن نہ ہو، بچے کو بیجا سٹریس نہ دیں، پڑھائی کا اوور لوڈ نہ کریں، بچے سے آپ انٹریکشن رکھیں، بچے کی باتیں سنیں، اس کے مسائل کا حل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بچے کی نیند کا خاص خیال رکھنا ہے. تو ہم نے بچے کے رات کو سوتے ہوئے موبائل کے استعمال پر پابندی لگانی ہے، اور ٹی وی رات کو سونے سے پہلے بند کر دینا چاہیے تاکہ بچہ اچھی اور آرام دہ نیند لے. دیگر یہ ہے کہ والدین کو بچے کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، فاسٹ فوڈ اور دوسری چیزوں سے بچانا چاہیے، جبکہ اس کی خوراک میں گوشت، انڈا، دالیں، تازہ فروٹ اور سبزیاں یہ شامل کریں. اس سے جو ہے بچے کی خوراک جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور اس کو وٹامنس اور منرلس ملیں گے. اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں یہ عام وجوہات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ بچے کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو چند علامات بتاتا ہوں. اگر بچے کے اندر یہ ہوں تو ہمیں ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کرنا ہے. مثال کے طور پر بچے کی بھوک کم ہو گئی ہے، بچے کو بخار ہو رہا ہے، بچے کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، یا بچے کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کو سردی زیادہ لگتی ہے، یا بھاگنے دوڑنے کے اندر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے،
اور بچہ پریشانی محسوس کرتا ہے، ان تمام صورتوں میں ہمیں ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ جو سنا کوشش کیجئے اس پر احتیاط کی جائے، عمل کیا جائے، اور ہم اپنی صحت کی خود ہی حفاظت کریں گے تو پھر ہم کئی طرح کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے اور علم میں اضافہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عروج فاطمہ عطیہ ہے، میں اندور MP سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال نگران پاک سے ہے۔ جنت البقیع میں جنت کا لفظ استعمال کیوں کرا جاتا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ بقیع الغرقد اس کا پرانا نام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں وہاں پر غرقد نامی ٹریز، درخت پائے جاتے تھے صحیح۔ اس ایریے میں جہاں بقیع جنت البقیع، تو اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ بعد میں کسی نے لفظ جنت کا اضافہ کر دیا، جنت البقیع۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو کسی بزرگ نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی مفتی اسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا اور ناپسند نہیں کیا، تو اب جنت البقیع بلکہ استعمال کرنے لگے۔ ہاں، استعمال کرتے ہیں، تو جنت البقیع کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت البقیع عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 10,000 صحابہ کرام کم و بیش اور دیگر صالحین اللہ کے نیک بندے یہاں آرام فرمائے، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اچھا پڑوس جو ہے وہ باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ جی۔ مثال کے طور پر آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھی، جی، تو آپ کے پڑوس والے بھی جن سے اور چوروں سے اور شیاطین سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیک گھر کی برکتیں 100 گھروں تک پہنچتی ہیں۔ کیا تو مرنے کے بعد بھی اچھے پڑوس کی تمنا ہونی چاہیے، اور بزرگ تمنا کرتے رہے۔ آپ دیکھیں گے اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ دیگر مزار بنے ہوئے ہیں، جی، یہ ان کے عاشق ہیں اور بزرگوں کے۔ اور بعضوں نے تو وصیت کی مجھے وہاں دفن کرنا۔ جی، کس لیے؟ اس لیے کہ برکتیں ملیں گی، جی، بخشش ہوتی۔ جی بالکل، ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، بقیع مبارک میں مدفن عطا ہو، آمین۔ بقیع مبارک میں مدفن عطا ہو، کرم کرم کر خدایا برائے مدینہ، کرم کرم کر خدایا برائے مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ آمین۔ آمین، اللہم آمین۔ اور حضور یہ جنت البقیع میں آرام کرنے والے کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اہل بقیع آپ کے پیچھے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوں گے، سبحان ان کا انتظار فرمائیں گے، اللہ، اور ایک روایت میں کہ اہل طائف کا انتظار فرمائیں گے، پھر میدان محشر میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عظیم مائیں،
ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عظیم خواتین، نیک خواتین کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کریں، آپ کی طرف بڑھائیں، تاکہ ہماری طبیعتوں میں یہ چیز آئے کہ ہم اس طرف مائل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ حضور آج کن نیک بی بی کا تذکرہ خیر ہم سنیں گے آپ سے؟ اللہ کے ولی حضرت سیدنا خواجہ قطب الحق والدین مختار کاکی ماشاء اللہ، رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان ان کا تذکرہ، ان کی والدہ کا تذکرہ۔ ٹھیک۔ آپ کی عمر تھی 4 سال 4 مہینے 4 دن، تو اب تقریب بسم اللہ منعقد ہوتی ہے۔ بچہ یا بچی کو قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، جی، لیکن بزرگوں کا ایک طریقہ ہے صحیح، کہ اس ایج سے بچوں کو باقاعدہ قرآن پاک پڑھانا ٹھیک شروع کیا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین سلطان الہند وارث النبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی موجود تھے۔ بسم اللہ پڑھانا چاہی، الہام ہوا ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا، اور ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب کو الہام ہوا جلدی جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ کیا یہ اللہ والوں کے مقامات دیکھیں کیسے ہیں۔ اچھا، قاضی صاحب فوراً تشریف لائے، فرمائے صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحبزادے کیسے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15 پارے پڑھ کے سنا دیتے۔ دن آج پہلا ہے، آج پہلا دن ہے اور 15 پارے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کیا بات۔ حضرت قاضی صاحب خواجہ صاحب نے فرمایا صاحبزادے آگے پڑھیے، فرمایا بس اتنے یاد ہے، کیونکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے اتنے ہی سنے تھے، اللہ، ماں کو اتنا یاد تھا مجھے بھی اتنا یاد ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا شان، اب دیکھیں کہ کیا شان۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، جو خوش نصیب ہے وہی کہتے ہیں، ہر ایک تو یہ بھی نہیں جی کہتے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، آپ حافظہ نہیں بنیں گی، آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، بچوں کے لیے تمنا اچھی ہے، اچھی ہے، خود اپنے لیے بھی تو کریں۔ ہاں جی، اپنے لیے۔ اچھا، پھر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے، کیا آپ نے نیک ماحول بنایا ہوا ہے؟ اچھا، آپ گانا گائیں، بچے نعتیں پڑھیں، کیسے ہوگا؟ ایک مشرق ایک مغرب، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ استغفر اللہ ناچیں اور بچے جو ہیں وہ منقبت پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے۔ آپ گناہوں برے چینل لگائیں جس میں طوائفوں کا ناچ ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے کھانے سے پہلے کی، اور سنت کے مطابق بیٹھیں گے، سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، تو جو والدین ہوں گے آگے اولاد وہی ہوگی۔ بے اب شک، جن کے بچوں نے دین کے اندر بڑے بڑے کام کیے، جی، عظیم کام کیے، ان کی مائیں بھی عظیم تھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ رسول کی چاہنے والیاں، سبحان اللہ رسول کو ماننے والیاں، ماشاء اللہ رسول کے احکامات پر نو کمپرومائز، کیا بات، اور اولاد کو حق حلال کھلایا۔ ماشاء اب تو وہ طرح طرح کے، وہ بچے کی ولادت سے پہلے طرح طرح کے ڈھکوسلے کیے جا رہے ہیں۔ بھی اللہ رسول کو یاد کرو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، ماشاء اللہ، امن و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اللہ چاہے گا بغیر آپریشن کے آمد ہو جائے گی، ماشاء اللہ، اور آگے معاملہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، درست۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس طرف بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ عظیم ماؤں کے تذکرے پڑھیے، سنیے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی پر بہترین کتاب شان خاتون جنت موجود ہے، اور فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کتاب کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ مکتبے پر موجود ہے، ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی، تو یہ آپ لیں، پڑھیں۔ تربیت اولاد کا بھی مشورہ شامل کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، تربیت اولاد، ظاہر ہے کہ پھر ہم چاہتے تو ہیں کہ اولاد اچھی ہو، لیکن کیسے اچھی ہو؟ تو تربیت ہی نہیں تو پھر طبیعت اچھی کیسی بنے گی؟ تو میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے۔ تو اس طرف آئیں، آگے بڑھیں۔ آئیے اپنے اگلے ایک اور نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزارت پاکستان انتظامی کابینہ کی خدمت میں عرض ہے، کوئی خواب میں جنت دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل،
خواب میں جنت دیکھی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیں خواب میں آپ نے کیا دیکھا، جنت دیکھی یا کوئی اور خوشنما باغ دیکھا، کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں ذکر ہے جنت کا، بہت ذکر ہے، حدیثوں میں بہت ذکر ہے، لیکن حقیقتاً تو جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا جنت کیا ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ آمین اللہم آمین۔ تو اللہ جنت دکھائے سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ کرم سے، اپنی رحمت سے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اسلامی بہنوں میں 8 دینی کام ان کا تذکرہ کیا اور ہر کام کے بارے میں کچھ آگاہی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج سے ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک نیا سیگمنٹ ہم لائے ہیں، اسلامی بہنوں میں دینی کام کے شعبہ جات، کہ آپ کی پیاری دعوت اسلامی بہنوں میں جو دینی کام ہیں وہ کن کن شعبوں میں دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ آج اس میں سے ایک بڑا ہی پیارا شعبہ، اس کا نام ہے فیڈ بیک، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کا کام امیر اہل سنت نے شورا کے سپرد کیا، اسلامی بہنوں کا بھی ان کے تحت آتا ہے، ایک رکن شورا کے تحت اسلامی بہنوں کا کام ہے۔ تو عالمی مجلس سے مشاورت بنائی گئی ہے اسلامی بہنوں کے کام کو اوور آل دیکھنے کے لیے۔ صحیح۔ اس کے تحت 8 دینی کام بھی کیے جاتے ہیں۔ اسلامی بہن پاکستان سطح پر بھی ذمہ دار ہیں، نگران بنی ہیں، صوبے میں بھی، ڈویژن میں بھی، ڈسٹرکٹ میں بھی، اس کے نیچے کا نظام بھی ابھی بن رہا ہے، کیونکہ پہلے کچھ اور تھا، تنظیمی لحاظ سے تھا، اب سرکاری تقسیم، انتظامی تقسیم کے مطابق اس کو بنا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ برکت دے۔ آمین۔ تو جب کئی لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں کام کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں کام کر رہی ہیں، اب 1 لاکھ سے زائد اسلامی بہنیں ذیلی سطح پر، حلقہ سطح پر، علاقہ سطح پر، ڈویژن سطح پر اور ڈسٹرکٹ سطح پر اور ڈویژن سطح پر مختلف شعبوں کی ذمہ دار ہیں، تو کچھ نہ کچھ مسائل معاملات تو آ سکتے ہیں نا، ایک کو دوسرے سے، ماتحت کو نگران سے، نگران کو ماتحت سے، اس شعبے سے اس شعبے سے، پھر کسی کو کوئی تجویز دینی ہے، اچھا مشورہ دینا ہے، جی، تو ان دونوں کاموں کے لیے فیڈ بیک کا شعبہ بنایا گیا۔ اسلامی بھائیوں میں اکثر مشاورت آفس میں ہے، اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے ترکیب ہے جس میں اسلامی بہنیں ہی ان کی شکایات وغیرہ کو ریسیو کرتی ہیں، ٹھیک، تاکہ ان کے معاملات سنے جائیں اور حل کیے جائیں اور شرعی تقاضوں کے مطابق ان کے معاملات کو سالو کیا جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی کام ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پابند شریعت ہیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے جو احکام ہیں، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، ان کو شریعت کہتے ہیں، تو پھر ان کے مطابق کیوں نہ چلے۔ اور اللہ پاک سلامت رکھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جو ہر معاملے میں ہمیں یہ راہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیخ کامل کا کام ہی راہ دکھانا ہے اور سیدھے رستے پر چلانا ہے۔ اللہ پاک ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، سلامتی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی ان کو نعمتیں عطا ہوں، تو ہم شریعت کے مطابق سب کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ الکریم۔ پھر اگلے پروگرام میں نئے عنوان، نئے موضوع اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔